اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وہاں لے جاؤ اور اپنا ٹھکانہ، اپنا وطن، اور اس قوم کا جو وطن ہے اب مصر کی جگہ ملک شام کو بنا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو یہ پیغام دیا کہ اے میری قوم، اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ مصر کو چھوڑ کر ملک شام چلے جاؤ، اور ملک شام میں جو قوم آباد ہے جسے قوم عمالقہ کہا جاتا ہے، اور چونکہ یہ بہت بڑے بہادر جنگجو تھے، لڑاکا تھے، اس وجہ سے اس قوم کو قوم جبارین بھی کہا جاتا ہے۔ جبار کہتے ہیں بڑے سخت کو۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا کہ جب ہم نے اس ملک شام میں داخل ہونا ہے تو اس کے جب دروازے سے آپ نے داخل ہونا ہے تو جو کلمہ استغفار ہے حِطَّةٌ، یہ ان کا ایک کلمہ استغفار تھا، جس طرح ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، اسی طرح ان کو حکم ہوا تھا حِطَّةٌ، یہ کہتے ہوئے اور سجدے کی طرح یعنی جھکتے ہوئے اس شہر کے دروازے سے داخل ہونا ہے۔ اگر تم یہ عمل کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری پچھلی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام مکمل طور پر سنا دیا کہ ملک شام جانا ہے، جب انٹر ہونا ہے، داخل ہونا ہے ملک شام میں، تو جس دروازے سے داخل ہونا ہے جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور حِطَّةٌ یہ لفظ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ اب جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا تو یہ قوم جو تھی انہوں نے دونوں باتوں کی مخالفت کی۔ ایک انہیں کہا گیا تھا کہ حِطَّةٌ کہتے ہوئے سجدے کی طرح، جس طرح بندہ سجدے میں جھکتا ہے، جھکتے ہوئے جو ہے وہ دروازے سے داخل ہونا ہے۔ تو جب یہ قوم اس ملک شام کے دروازے سے گزری تو بجائے یہ کہنے کے حِطَّةٌ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، کلمہ استغفار کہنے کے بجائے انہوں نے کہنا شروع کر دیا حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ، اس کا مطلب ہے بال میں دانہ۔ اب انہیں حکم تھا کلمہ استغفار کہنا ہے، حِطَّةٌ کہنا ہے، انہوں نے بطور مذاق اس حِطَّةٌ کو حَبَّةٌ کہنا شروع کر دیا، اور بجائے یہ کہ سر کے بل سر کو جھکاتے ہوئے اندر داخل ہوتے، یہ الٹا ہو کر داخل ہوئے۔ دونوں باتوں کی مخالفت کی۔ ملک شام میں انٹر ہو گئے۔ اب جب انٹر ہوئے تو وہ جو خاص شہر تھا جہاں پر قوم عمالقہ آباد تھی، اس شہر کے آنے سے پہلے اس قوم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ علیہ السلام جس شہر میں ہمیں جانے کا کہا جا رہا ہے اس شہر میں تو ایک قوم ہے جسے جبارین کہا جاتا ہے، بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگے یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، اے موسیٰ علیہ السلام جب تک وہ لوگ شہر میں موجود ہیں ہم تو اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور آگے سے لوگوں نے بھلا کیا کہا، جو بنی اسرائیل قوم تھی، انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ یہ قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب یہ جا کے اس قوم سے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جائیں گے ایسی جبارین قوم سے لڑنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کو اس قوم کی یہ ادا، یہ الفاظ، یہ طریقہ کار پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے بطور سزا ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ جس شہر میں داخل ہونے کا انہیں کہا جا رہا ہے
اب اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے یہ اسی جگہ پر بھٹکتے رہیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جس شہر میں اب جانا چاہ رہے تھے نا، 40 سال کے لیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر وہ شہر کا داخلہ حرام کر دیا، اور فرمایا یتیہون فی الارض، اب یہ زمین میں بھٹکتے رہیں گے۔ وہ جو بنی اسرائیل قوم تھی 40 سال تک اس شہر کے آس پاس بھٹکتے رہے، لیکن شہر کا رستہ نہیں پتا چلا۔ اب ہوا یوں کہ یہ صبح کے ٹائم نکلتے، سارا دن سفر کرتے، سارا دن چلتے، جب شام ہوتی تو پتہ چلتا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں آ کر پہنچ گئے۔ 40 سال اس میدان میں رہے جسے میدان تیہ کہا جاتا ہے۔ اب اس میدان میں صبح سے لے کر شام تک وہیں پر روزانہ چلتے ہیں، لیکن جہاں سے چلے رات کو وہیں پر پہنچ گئے۔ 40 سال تک راستہ تلاش کرتے رہے اس شہر کا، لیکن نہیں مل سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی جو انہوں نے کہا تھا نا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے۔ اور جب صحابہ کرام، نبی پاک علیہ السلام کی جو صحابہ تھے، جب سرکار ایک مرتبہ فرماتے نا کفار سے لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، تو وہ صحابہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے۔ صحابہ کرام کی شان اور عظمت یہ تھی کہ جب نبی پاک علیہ السلام جہاد کا حکم دیتے تو وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک سانس میں سانس باقی ہے نا، جسم کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، ہم آپ کے حکم پر جہاں کہیں گے وہاں لڑیں گے۔ ایسے نہیں آئے صحابہ کرام کو ہم جنتی کہتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کی۔